بارک اللہ بعدها شائستہ مدعو ہیں جو کہ الصف الاول کی طالبہ ہیں جن کی تقریر کا عنوان ہے غصے کی مذمت۔ وہ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر مجلس، مشرق معلمین و معلمات اور میری دینی بہنوں، آج اس بزم سعید میں میرا موضوع سخن ہے غصہ کرنے کی مذمت۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا، انہی میں انسان کی کئی طبیعتیں پیدا کی ہے۔ کسی کی فطرت میں نرمی ہوتی ہے تو کسی کی فطرت میں غصہ پن ہوتا ہے۔ یہ الگ الگ فطرت کی وجہ سے آج انسان کے درمیان لڑائی واقع ہوتی ہے۔ انسان اگر ایک دوسرے کی طبیعت کو سمجھتا تو شاید لڑائی ہی نہ ہو، مگر انسان ایک دوسرے کی طبیعت کو نہ سمجھنے کی بنا پر آج کئی اکثر مسائل اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خاموشی سب سے مضبوط جواب ہے۔ انسان کے خلاف ہونے والے عداوت اور ہونے والے مظالم پر اگر جواب دینے اور انتقام لینے کی طاقت کے باوجود انسان صبر کرے اور اپنے غصے کو پی لے اور اپنے آپ پر قابو رکھے تو یہ ایک جانب سے بہت سے مسائل کا حل ہے، وہیں یہ فریق مخالف کو بھی مضبوط جواب ہے اور بہادری کی علامت ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ کسی کو ہرا دینا بہادری نہیں، بہادر تو وہ شخص ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ معزز سامعین و سامعات، آج ماحول میں سب سے بری بیماری جو دیکھنے میں ملتی ہے وہ غصے کی بیماری ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات پر انسان بغیر سوچے سمجھے غصے میں آ جاتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے کئی صدیوں پرانی باتیں اپنے زبان سے ادا کر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہر بیماری کا علاج قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح غصہ جیسی بیماری کا علاج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح اور ایک علاج بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے تو وضو کر لیں، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، غصہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اس کے بہت ہی نقصانات ہیں۔ غصہ انسان سے بہت سے ناجائز اور حرام کام کرواتا ہے، عداوت پیدا کراتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان کینہ کا بد اختیار کرواتا ہے۔ انسان اگر اپنے آپ پر قابو پالے تو اس کی زبان بھی محفوظ رہے گی، شیطان غصہ ہو جائے گا، دشمنوں کی چالیں بھی ناکام ہو جائیں گی۔ معزز سامعین و سامعات، جو غصے کو پی لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اہل تقویٰ میں شمار کیا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو ہمیں غصہ دلاتی ہو۔ اگر غصہ آ بھی جائے تو اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام کو غصہ جیسی خطرناک بیماری سے بچا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔